رب العزت نے ہر انسان کو ایک دھڑکتا ہوا دل عطا کیا ہے تو انسان جذبات اور احساس رکھنے والی ہستی ہے۔ چنانچہ انسان جب قریب رہتا ہے تو ایک دوسروں سے فطرتی طور پر محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو عطا کیا ہے۔ دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا، لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا۔ مخلوق میں ایک دوسرے سے محبت کرنا اگر دائرہ شریعت کے اندر ہو تو یہ عبادت ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، اولاد کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دو بھائیوں کی آپس میں محبت، بہن بھائی کی محبت، یہ تمام محبتیں اللہ رب العزت کی نظر میں عبادت ہیں۔ ان محبتوں میں ایک محبت سب سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ماں کی محبت، ماں کی ممتا۔ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ انسان، حیوان، چرند پرند، کوئی بھی ہو، ماں کو اپنی اولاد سے محبت ہوگی۔ آپ نے کئی مرتبہ یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی اپنے بچوں کے ساتھ پھر رہی ہے، دور سے کہیں بلی نظر آتی ہے تو وہ مرغی بچوں کے سامنے اپنے پر پھیلا کر کھڑے ہو جاتی ہے، اس بلی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ مرغی جانتی ہے کہ میں بلی کے ساتھ لڑ نہیں سکتی، لیکن وہ ماں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو بلی کا شکار بھی ہوتا نہیں دیکھ سکتی، لہذا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ گو میں مر جاؤں گی، لیکن پہلے تم مجھ سے نمٹو گی پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ایک چڑیا نے کمرے میں گھونسلہ بنایا ہوا ہے اور اس میں اس کا بچہ ہے، تو وہ چڑیا پانی لینے کے لیے، دانہ لینے کے لیے باہر چلی جاتی ہے، قدرتاً کوئی آدمی کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اب وہ ماں پریشان ہے، اس کے چونچ میں دانہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، اور وہ کبھی اڑتی ہوئی ادھر بیٹھتی ہے، کبھی ادھر بیٹھتی ہے کہ دروازہ کھلے اور میں اپنے بچے کو یہ پانی پہنچاؤں۔ حالانکہ بار بار اڑنے سے اس کو خود پیاس لگی ہوئی ہے اور پانی اس کی چونچ میں ہے، مگر وہ پانی خود نہیں پیتی، اپنے بچے کے لیے بچا کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے وہ اسی وقت اندر جا کر اپنے بچے کے منہ میں پانی ڈال دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک درخت پر گھونسلہ دیکھا جس میں چھوٹے چھوٹے بڑے خوبصورت بچے تھے۔ انہوں نے چڑیا کے وہ بچے اٹھا لیے اور چل پڑے۔ چڑیا کہیں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے ان کے سر کے اوپر ایک چڑیا اڑ رہی ہے اور آوازیں نکال رہی ہے۔ وہ اس آواز کو نہ سمجھے کہ یہ مجھے کیا میسج دے رہی ہے، چلتے گئے، چڑیا بھی ان کے سر پہ چکر لگاتی رہی، آواز نکالتی رہی، حتیٰ کہ کچھ دیر کے بعد وہ تھکی ہوئی چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ پھر ان سب کو لے کر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک خوبصورت عادت تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تھی تو وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے جواب پوچھتے تھے۔ چنانچہ اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ دیکھو، ماں دانہ چگنے کے لیے گئی ہوئی تھی، تم نے بچوں کو پکڑ لیا، ماں واپس آئی تو گھونسلہ خالی دیکھا، پریشان ہو کر وہ بچوں کی تلاش میں نکلی، جب تمہارے ہاتھ میں بچے دیکھے
وہ تمہارے سر پر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ مجھے میرے بچوں سے جدا مت کرو، میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، مگر تم اس کی بات کو نہ سمجھے۔ تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر یہ شخص میرے بچوں کو آزاد نہیں کرتا تو پھر میرا گرفتار ہو جانا بھی بہتر ہے، میں قید تو ہو جاؤں گی مگر بچے تو میرے ساتھ ہوں گے۔ تو وہ چڑیا تمہارے کندھوں پر آ کر بیٹھ گئی، تم نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ جائیں اور گھونسلے میں اس ماں اور بچوں کو جا کر دوبارہ چھوڑ کر آئیں۔ اب مرغی اور چڑیا کتنی ننھی منی سی جان ہے، لیکن ان میں بھی محبت کی یہ حد ہے، تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک ماں کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہر بندہ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتوں کا مقدمہ آیا، وہ دونوں اپنے بچوں کو لے کر گاؤں سے شہر کی طرف کسی کام کے لیے آ رہی تھیں۔ راستے میں بھیڑیے نے حملہ کیا اور ان میں سے ایک عورت کے بچے کو وہ لقمہ بنا کر لے گیا۔ پہلے تو وہ عورت روتی رہی، پھر معلوم نہیں اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس نے دوسری عورت سے یہ کہنا شروع کیا کہ جو تمہارے پاس ہے وہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو۔ اب دونوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹ بن گیا، ایک کہتی یہ میرا بچہ ہے، دوسری کہتی یہ میرا بچہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب مقدمہ آیا تو آپ حیران تھے کہ آخر فیصلہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حقیقت بات سجھا دی، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اچھا، اس بچے پر دو عورتیں ماں ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں، میرے پاس چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کروں گا، ایک ٹکڑا ایک عورت کو، دوسرا دوسری عورت کو دوں گا۔ جب آپ نے چھری منگا لی اور ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ آپ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دیں گے، تو ان میں جو اصل ماں تھی وہ پریشان ہوئی، رو کر کہنے لگی کہ حضرت یہ بچہ بھلے اس دوسری عورت کو دے دیں، کم از کم میں اس بچے کو اپنی زندگی میں زندہ تو دیکھ سکوں گی۔ تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اصل ماں کون ہے، لہذا انہوں نے بچہ اسی کے حوالے کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، ایک مانگنے والی عورت آئی، اس کے دو بچے تھے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو 3 کھجوریں دیں۔ اس نے ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے بچے کو دے دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کی بجائے انتظار کرنے لگ گئی۔ جب دونوں بچوں نے اپنے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی تو ماں نے جو اپنے حصے کی کھجور تھی اس کے پھر 2 حصے کیے اور آدھا ٹکڑا ایک بچے کو آدھا دوسرے کو دیا، وہ کھجور بھی بچوں نے کھا لی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بتلایا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچے کی ایسی محبت ہوتی ہے کہ کھاتا بچہ ہے اور اس کی خوشی اس کی ماں کو ہوا کرتی ہے۔ یہ بالکل وہی والا معاملہ ہے کہ ہجرت کے سفر میں نبی علیہ السلام ام ایمن رضی اللہ عنہا کے گھر آئے۔ صدیق اکبر عنہ نے پوچھا کہ کیا ہم آپ کی بکریوں کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ بکریاں بوڑھی ہیں، دودھ نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ اجازت دے دیں۔ اس نے اجازت دی۔ صدیق اکبر عنہ برتن لے کر بیٹھے، بکری نے دودھ دینا شروع کیا تو وہ برتن بھر کر اس پر کپڑا ڈال کر اس کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے جب خوب نوش فرمایا تو صدیق اکبر عنہ تو عاشق تھے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دودھ پیا، فشاربہ حتی رضیت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اب دودھ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پی رہے ہیں اور صدیق اکبر عنہ کا دل خوش ہو رہا ہے۔ یہی حالت ماں کی ہوتی ہے
کہ بچہ دودھ پیتا ہے اور ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بچے نے ٹھیک طریقہ سے دودھ کو پی لیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ماں بننے کی فطری خواہش رکھ دی ہے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست انجینئر تھے، بہت کھلا رزق اللہ نے دیا تھا، بڑی کوٹھی تھی، کار تھی، دنیا کی بہاریں تھیں، اتنا خوبصورت ان کا گھر تھا، لیکن جو عورت ان کی بیوی کو ملنے جاتی تو ان کی بیوی اداس نظر آتی۔ ہر عورت سوچتی کہ یہ اتنی خوبصورت لڑکی، لکھی پڑھی، بڑے خاندان سے ہے، مال دولت کی کمی نہیں، محبت کرنے والا خاوند بھی موجود ہے، پھر یہ کیوں پریشان ہے؟ تو جب پوچھتے تو وہ عورت جواب دیتی کہ اللہ نے مجھے ہر نعمت دی، کاریں دیں، بہاریں دی، روٹی بھی دی، بوٹی بھی دی، بس میرے دل کی ایک تمنا ہے، یہ میرا اتنا خوبصورت گھر ہے، اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا کرتا، کوئی میرا بیٹا ہوتا جو یہاں کھیلتا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ چنانچہ دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہونے کے باوجود وہ عورت اس لیے اداس تھی کہ اس کی اولاد نہیں تھی۔ پھر وہ بتاتی میں نماز پڑھتی ہوں تو اپنی اولاد کی دعا مانگتی ہوں، تہجد پڑھتی ہوں تو اولاد کی دعا مانگتی ہوں، قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں تو اس کے بعد اولاد کی دعا مانگتی ہوں، میں رمضان کے روزے افطار کرتے ہوئے اولاد کی دعا مانگتی ہوں، اگر کسی عالم ولی کی محفل میں جانا پڑے تو میں اس محفل میں اولاد کی دعا مانگتی ہوں۔ میں ایک مرتبہ عمرے پر گئی، میں نے طواف کر کے اولاد کی دعا مانگی، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اولاد کی دعا مانگی، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھ کر دعا مانگی۔ میری تو ہر وقت اللہ سے ایک ہی فریاد ہے، اللہ مجھے اولاد والی نعمت عطا فرما۔ حالانکہ یہ ماں جانتی ہے کہ جب مجھے اولاد کی امید لگے گی تو 9 مہینے میرے بالکل بیماری کی حالت میں گزریں گے۔ کئی عورتوں کو پریگنینسی کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی مرض ہوتی ہے، اکثر عورتوں کو کھانا اچھا نہیں لگتا، گوشت کی سمیل اچھی نہیں لگتی، جس کی وجہ سے ان کو ہر وقت ابکائیاں آتی رہتی ہیں۔ اب 9 مہینے اس بیماری کی حالت میں گزارنا کہ جسم ہر وقت تھکا ہوا ہے، کمزوری ہے، کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا، بیماری ہے، مگر وہ عورت اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت کا وقت آئے گا تو وہ اتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن ماں بننے کی تمنا ایسی کہ وہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو پھر کئی سال کے لیے مجھے 24 گھنٹے کی انتھک خادمہ بننا پڑے گا۔ میں پہلے اس کو پلاؤں گی، بعد میں خود پیوں گی، پہلے اسے کھلاؤں گی، بعد میں خود کھاؤں گی، میں پہلے اسے سلاؤں گی، بعد میں خود سوؤں گی، مجھے ساری رات بچے کی خاطر جاگنا پڑے گا، مگر وہ یہ ساری قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ بچے ہونے کے بعد خاوند سے میل ملاقات کا وہ معاملہ نہ رہے گا جیسے پہلے تھا، مگر وہ اپنی جنسی خواہش کو بھی دبا دیتی ہے اور بچے بننے کی خواہش اس پر غالب آتی ہے، دعا کرواتی ہے، کہیں سے کھجوریں دم کرواتی ہے، دوائیاں لیتی ہے، ہر وقت کی یہ تمنا اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ عورت کے دل میں فطری طور پر ماں بننے کی تمنا کیسی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں تو وہ بچے کو گود میں لے کر بیٹھتی ہے، اسے یقین نہیں آتا، بچے سے اتنا پیار ہوتا ہے ماں کو کہ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ساری زندگی کے غم بھول جاتی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، اس کی توجہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہوتی، وہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتی ہے،
बस उसे बच्चा याद होता है। चुनाचे उसकी ये हालत होती है कि जब शादी हुई थी वो अपने खाविंद के साथ बाजार जाती थी, अपने जूते खरीदती थी, अपने कपड़े खरीदती थी, अपनी जरूरत का सामान खरीदती थी। अब औलाद होने के बाद उसकी अंदाज बिल्कुल बदल गया। अब अगर कभी वो खाविंद के साथ जाती भी है, छोटी छोटी चीजों को ढूंढती फिर रही होती है। मेरे बच्चे के जूते ऐसे हों, मेरे बच्चे के कपड़े ऐसे हों, मेरे बच्चे का फीडर ऐसा हो। अब उसे अपना आप याद नहीं होता, अब उसके सामने अपना बच्चा होता है जिसकी जरूरत को पूरा करके वो खुश होती है। चुनाचे जब देखो बच्चे में मसरूफ, न उसे सोना याद है न कोई और काम याद है। अगर बच्चा बीमार हो गया और गोद में लेके बैठना पड़ा तो वो पूरी पूरी रात बैठ के गुजार देती है। सारी रात जागती रही, बच्चा सोया रहा। जब इसके सोने का वक्त आया तो बच्चा उस वक्त उठ गया तो ये फिर बच्चे को गोद में लेके बैठ जाती है। अपनी नींद कुर्बान, खाना पीना कुर्बान, आराम कुर्बान, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान। ये मां भी क्या अजीब चीज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे मोहब्बतों का एक नमूना बना दिया है। बच्चे के हंसने से वो हंस पड़ती है और बच्चे के रोने से रो पड़ती है। बच्चा इसके लिए दुनिया की सबसे ज्यादा अहम शख्सियत बन जाती है। हत्ता कि इसकी मोहब्बतों के पैमाने भी बदल जाते हैं। शादी से पहले अपनी बहन से इसको बड़ा प्यार था, बच्चा हुआ, इसकी बहन बच्चे से प्यार नहीं करती तो ये उसको भी अच्छा नहीं समझती। जो इसके बच्चे से प्यार करे ये उसे अपना समझती है, और जो बच्चे से प्यार न करे ये उसे अपना गैर समझती है। चुनाचे हमने देखा किचन में खड़ी होती है, सालन पका रही होती है, आवाज सुनने के लिए इसके कान मुतवज्जे होते हैं कि दूसरे कमरे में बच्चा सोया हुआ है। जरा खटका होगा सब कुछ छोड़ छाड़ के भागी जाती है। पहले बच्चे को उसकी जरूरत पूरी करती है, बाद में आके फिर खाना बनाती है। इसी तरह अगर ये किसी दिन घर की सफाइयां करती रही, कपड़े धोती रही, बहुत थकी हुई थी और चाहती है कि मैं बस ईशा के बाद सो जाऊं, मगर ईशा के बाद इसका बच्चा किसी बीमारी की वजह से रोना शुरू कर देता है, इस मां को सोना भूल जाता है। ये फिर जाग रही होती है, हालांकि जिस्म टूटा हुआ है, थका हुआ है, नींद की तलब है, आंखें बोझल हो रही हैं, मगर मां भी तो है। अब ये अपनी नींद को कुर्बान करती है और बच्चे को फिर अटेंड करती है, गोद में लेकर बैठती है। हमने तो यहां तक वाकया सुने कि पहली रातों में, पहले वक्तों में जब मां अपने बच्चे को साथ लेके सोई होती थी तो उस वक्त डायपर तो होते नहीं थे। अगर बच्चा रात को पेशाब कर देता था तो मां बच्चे को उठा के खुश्क जगह पे लिटा देती थी और खुद उस गीली जगह पे सो जाती थी। हर चीज कुर्बान कर देती है। इसको तनख्वाह तो कोई नहीं मिल रही, इसकी मोहब्बत इसको मजबूर कर रही है। ये अपनी मोहब्बत की वजह से बच्चे की बांदी बन गई है। चुनाचे इसका बच्चा कभी बीमार हो जाए तो इसकी हालत देखो, न इसे खाना याद, न पीना याद, आंखों में आंसू हैं, डॉक्टरों के पास लिए फिर रही है। हकीम से कहती है कि इसको ऐसी दवा दें कि ये बिल्कुल ठीक हो जाए, और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो फिर ये मां बच्चे को गोद में लेके बैठती है, अल्लाह से दुआ मांगती है। जिस मां का बेटा बीमार हो जाए उसको दुआ मांगना कोई नहीं सिखाता, उसे मोहब्बत दुआ मांगना सिखा देती है। वो ऐसे तड़प के अल्लाह से मांगती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मां की दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। इस औरत के दिल में बच्चे की मोहब्बत का ये आलम है कि अगर बच्चा इसके बाल नोचता है तो ये उसे मोहब्बत समझती है, बच्चा इसके मुंह पे थप्पड़ मार देता है, मां उसके हाथों को चूम लेती है। आखिर क्या वजह है? इस मां के दिल में बच्चे की मोहब्बत इतनी है। हमने देखा इस दुनिया में हर कोई अच्छों से मोहब्बत करता है,
بروں سے محبت کرنے والی ماں کی ذات ہے. ماں کی اولاد بری ہو جائے سب برا برا کہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ خاوند بھی برا کہتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے میں بچے کو گھر سے نکال دوں گا، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، رو کر کہتی ہے کہ آخر میں تو ماں ہوں، میرا تو دل تڑپتا ہے. اولاد سنور نہ سکی، یہ ان کے مقدر تھے، مگر میں اس بچے کو آنکھوں سے دور تو نہیں کر سکتی. اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کیا محبت رکھی ہے. ہم نے اپنے گھر میں دیکھا کہ اگر کبھی کوئی بچہ شرارت کرے اور ماں اسے سختی سے سمجھا دے اور وہ بچہ روٹ کے گھر سے باہر نکل جائے تو ماں کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے. وہی ماں جو تھوڑی دیر پہلے ڈانٹ رہی تھی اب وضو کرتی ہے، مصلی پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، دعا مانگتی ہے اللہ میرا بیٹا کسی برے بندے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو واپس پہنچا دینا، اللہ میرے بچے کی جان عزت آبرو ہر چیز کی حفاظت کرنا. اب یہ جو ماں آنسو بہا رہی ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ تمہیں سے تو ڈانٹا تھا، تو وہ جواب دے گی کہ ڈانٹا تو اس لیے تھا کہ میں ماں ہوں، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، مگر میرا دل یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بچہ میری آنکھوں سے دور ہو جائے. چنانچہ وہ بچہ نہیں آتا، کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سب لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں، ماں بہانہ کر دیتی ہے میرا جی نہیں چاہ رہا، حالانکہ اسے بھوک لگی ہوتی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کو کھانے کی طلب ہوتی ہے، مگر وہ ماں سوچتی ہے پتہ نہیں میرے بیٹے نے کھایا ہوگا یا نہیں تو میں کیسے کھاؤں. وہ ماں بھوکی رہتی ہے حتیٰ کہ جب رات کا وقت ہو جاتا ہے، خاوند باہر آفس سے گھر آتا ہے، واقعہ سنتا ہے تو وہ بھی بیوی کو ڈانٹتا ہے تیری بلا وجہ محبت نے بچوں کو بگاڑ دیا. ماں کی حالت دیکھو، خاوند کی ڈانٹ بھی برداشت کر رہی ہے، ادھر سے بھی بری بن رہی ہے، مگر محبت کے ہاتھوں بھی مجبور ہے. سب لوگ سو جاتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے جسے نیند نہیں آتی، بستر پہ کروٹیں لے رہی ہوتی ہے. اگر کوئی پوچھے کیوں نہیں سوتی، وہ جواب دے گی پتہ نہیں میرا بیٹا سویا ہوگا یا نہیں، کیسے نیند آئے. وہ بچے کے انتظار میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر ہوا کی وجہ سے دروازہ بند ہو تو ماں فوراً کان لگاتی ہے کہیں میرا بیٹا آ تو نہیں گیا. سوچئے تو صحیح اس ماں کے دل میں اللہ نے اولاد کی کتنی محبت رکھی ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ اگر یہ بچہ کسی وقت واپس آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے، ماں دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگاتی، میرے بچے کو انتظار نہ کرنا پڑ جائے. بچہ گھر میں داخل ہوتا ہے، سیدھا کمرے میں چلا جاتا ہے، ماں اپنی بیٹی کو جگاتی ہے بیٹی اٹھو بھائی کو کھانا دو. بیٹی کہتی ہے امی میری نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، وہ صبح کھا لے گا. ماں کہتی ہے بیٹی اسے بھوک لگی ہوگی. بیٹی کھانا بناتی ہے، بھائی کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، وہ غصے کی وجہ سے دروازہ بند کر کے بیٹھا ہے. ماں کہتی ہے اچھا بیٹی صبح ذرا جلدی اس کو ناشتہ دے دینا. بیٹی پوچھتی ہے امی آخر کیوں آپ سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی؟ وہ کہے گی میرا تو بیٹا ہے، بگڑ گیا تو میں کیا کروں، میرا دل تڑپ رہا ہے، اس کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، وہ مجھ سے دور ہے، مجھ سے دوری برداشت نہیں ہوتی. بیٹی پوچھتی ہے اماں چاہتی کیا ہے؟ ماں جواب دیتی ہے بیٹی میرا دل چاہتا ہے کہ تیرا بھائی میرے پاس آئے، مجھے آ کر سوری کہہ دے، امی مجھ سے غلطی ہوئی میں اسے معاف کر دوں گی. اب اس ماں کی حالت دیکھیے جو بیٹے کو معاف کرنے پر تلی ہوئی ہے. اگر اس کا بیٹا اس کے پاس آ جائے اور اس سے کہے کہ امی مجھے معاف کر دو، وہ تو پہلے ہی انتظار میں تھی، وہ اسی وقت مسکراتی ہے، بچے کا ماتھا چومتی ہے، بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اچھا میرے بیٹے میں نے تمہیں معاف کر دیا. اور اگر فرض کریں
کہ ماں کو غصہ زیادہ ہے اور وہ فقط سوری کرنے سے خوش نہیں ہوتی، تو اگر وہ بچہ آ کر اس ماں کے قریب بیٹھ جائے، اس کے پاؤں پکڑ لے، امی مجھ سے غلطی ہوئی معاف کر دیں، ماں کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وقت کہتی ہے بیٹے میرے پاؤں مت پکڑو، چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر بالفرض اس کا غصہ اس سے بھی زیادہ تھا اور بچہ معافی مانگتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو ماں بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھتی ہے اور بچے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹے رو نہیں، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا نمونہ دکھانے کے لیے دنیا میں ماں کو پیدا کیا۔ لوگوں، ماں اپنے بچوں پہ کیسے قربان ہوتی ہے، بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے، بچوں کی غلطیوں کو کتنا جلدی معاف کر دیتی ہے، بچوں کے عیبوں پہ کیسے پردے ڈالتی ہے، بچوں کی خاطر کیسے قربان ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، تم میری محبت، میری رحمت کا اندازہ لگانا چاہو تو میں نے ساری مخلوق کے اندر 100 حصے رحمتوں میں سے ایک حصہ تقسیم کیا، 99 حصے رحمت تو میرے پاس ہے۔ اندازہ لگاؤ مجھے اپنے بندے سے کتنی محبت ہے۔ اگر میرا بندہ جو دنیا میں خطا کار تھا، گناہگار تھا، جو مجھ سے پیٹھ پھیر کے زندگی گزارتا پھرا، مجھے اس کا اسی طرح انتظار رہتا ہے جس طرح بچھڑے بچے کا انتظار اس کی ماں کو ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ ماں بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا اللہ اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جیسے ماں بچے کو سمجھا رہی ہوتی ہے بیٹا ماما سے روٹھا نہیں کرتے، ماما سے دور نہیں ہوا کرتے۔ لگتا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت بندوں کو اسی طرح سمجھا رہے ہیں، اے بندو اپنے پروردگار سے روٹھا نہیں کرتے، اس سے دور نہیں جایا کرتے۔ آؤ پروردگار کا در کھلا ہے۔ حقیقت بات تو یہ ہے جو رب کریم کے دروازے سے پیٹھ پھیر کے جاتا، آداب شاہانہ کا تقاضا یہ تھا اس بندے کی پشت میں ایک لات لگوائی دی جاتی اور اس کے لیے دروازے کو بند کر دیا جاتا۔ او بدبخت میرے دروازے کو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہے، اب یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ مگر اللہ رب العزت ایسا تو نہیں کرتے، دروازہ کھلا رکھتے ہیں، بندے کو چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے ایک نوجوان جس نے ساری زندگی شیطانی، شہوانی، نفسانی کاموں میں گزار دی، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، نوکری نہ رہی، کوئی کمانے کا ذریعہ نہ رہا، اولاد تھی نہیں، بیوی بھی فوت ہو گئی، اب وہ اکیلا کسی رشتہ دار کے گھر میں پڑا رہتا ہے۔ تو وہ بندہ جس کے پاس نہ مال ہے، نہ جمال ہے، نہ دنیا کی کوئی اور چیز ہے، ہر وقت کھانستا رہتا ہے، اس کو رشتہ دار بھی کہتا ہے اے بوڑھے تمہارے کھانسنے کی وجہ سے میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، چلے جاؤ یہاں سے۔ اس نے بھی دھکا دے دیا تو اس وقت وہ بوڑھا اس گھر سے نکلتا ہے، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، کمر ٹیڑھی ہو گئی، اب ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، چلتا ہوا سوچتا ہے کہاں جاؤں، کوئی در نہیں، کوئی گھر نہیں، محبت کرنے والی بیوی نہیں، اولاد نہیں، میں اکیلا ہوں، بے سہارا ہوں۔ اس وقت تجھے خدا کا در یاد آتا ہے کہ چلو میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ اب یہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے تانے نہیں دیتے، جب جوانی تھی تجھے مسجد اس وقت کیوں نہ یاد آئی، جب مال تھا تجھے مسجد کیوں نہ یاد آئی، جب حسن و جمال تھا کیوں مسجد یاد نہ آئی، اب تیرے پاس ہے کیا، جسم پہ بوٹی نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اب تمہیں میرے پاس آنے کا وقت آیا،
اللہ ताला उस बूढ़े को भी कोई ताना नहीं देते। जब वो इस बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर की तरफ आता है, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे तूने जिंदगी में एहसास तो कर लिया, कोई तेरा परवरदिगार है, कोई तो तेरा है जिसे तू अपना कह सकता है। ऐ मेरे बंदे आ, एक बालिश आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दो बालिश चलेगी। व इन अतानी यमशी अतईतहु हर वाला, तू चल के आएगा, मेरी रहमत तेरी तरफ दौड़ के जाएगी। उस अल्लाह की रहमतों पे कुर्बान जाएं जो अपने बंदे का इस हद तक इंतजार फरमाते हैं। ऐ करीम आका, आप कितना मोहब्बत करने वाले परवरदिगार हैं। चुनाचे उलमा ने लिखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत के 1000 हिस्से किए, एक हिस्सा उसने दुनिया में उतारा, उस हिस्से की वजह से आपस में तुम मोहब्बतें देखते हो। 999 हिस्से रहमत क़यामत के दिन ईमान वालों के लिए जाहिर होगी। अब अगर मां को कहा जाए तेरे बच्चे को तकलीफ देते हैं तो मां कभी गवारा नहीं कर सकती। मशहूर वाकया है कि एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम को इत्ला मिली कि अलकमा रज़ियल्लाहु अन्हु नौजवान हैं, रूह कब्ज़ नहीं हो रही। नबी अलैहिस्सलाम बिलाल और सुहैब को साथ लेकर उनके पास आए। पता चला किसी वजह से मां नाराज है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी वालिदा को कहा आप बच्चे से राजी हो जाएं। वो कहने लगी मैं हरगिज नहीं होंगी, मेरा दिल बहुत खफा है। जब मां ने इनकार कर दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा से कहा कि जाओ लकड़ियां काट के लाओ। चुनाचे वो गए, लकड़ियां लेकर आए, ढेर लग गया। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा इसको हम आग लगाएंगे, जब खूब आग जलेगी तो हम अलकमा को उसके अंदर डाल देंगे। बूढ़ी औरत को पता चला, पूछने लगी मेरे बेटे को आग में क्यों डालेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम इसे माफ नहीं करोगी इसने जहन्नम की आग में भी तो जाकर जलना है, हम इसे यही आग में डाल देते हैं। जब मां ने देखा कि मामला सीरियस है, कहती है अच्छा मेरे बच्चे को आग में न डालें, मैंने अपने बच्चे को माफ कर दिया। मां बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी मामला इसी तरह है। अगर किसी के दिल में ये सवाल आए फिर तकलीफें क्यों आती हैं, परेशानियां क्यों आती हैं, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के गुनाहों को धोते हैं, माफ करते हैं। आपने नहीं देखा हामिद एक कमरे में बैठा है, उसे दूसरे कमरे में बच्चे को रोने की आवाज आती है, वो पूछता है कि बच्चे के पास कोई है, जवाब मिलता है कि उसकी मां मौजूद है। वो कहते हैं ये कैसी मां है, पास भी है फिर बच्चा रो रहा है, उसे बताओ कि मां ही तो रुला रही है। वो हैरान होगा मां रुला रही है, जवाब मिलेगा हाँ बच्चे ने नजासत कर दी थी, नजासत में लिथड़ गया था, मां उसे साफ कर रही है, नए कपड़े पहना रही है और बच्चा इस वजह से नहाने की वजह से रो रहा है। तो ये बच्चे का रोना मां की सख्ती की वजह से, नाराजगी की वजह से या मां की दुश्मनी की वजह से नहीं, मां की मोहब्बत की वजह से है। मां बर्दाश्त नहीं करती उसके बच्चे से बू आए, उसके बच्चे के कपड़े मैले हों, वक्ती रोने को बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बच्चे को नहला के साफ कपड़े पहनाती है, फिर उसको अपने सीने से लगा लेती है। बिल्कुल यही मामला इंसान का है। दुनिया में रहते हुए ऐसे गुनाह कर लेता है, उसका बातिन नजस हो जाता है, दिल स्याह हो जाता है, गुनाहों की नजासत उसको बातनी तौर पर नापाक कर देती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे की नजासत को पसंद नहीं फरमाते, वो खुद भी पाक हैं, उन्हें पाक बंदा अच्छा लगता है, लिहाजा कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई परेशानी बंदे पर भेज देते हैं। उनका असल मकसद बंदे की मैल कुचैल को उतारना होता है, बंदे को पाक साफ करना होता है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को इस तरह बीमारी से पाक कर देते हैं जैसे उस दिन पाक था जब उसकी मां ने उसको जन्म दिया था। कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत पर कि ये बीमारियां भी रहमत की शक्ल में आ जाती हैं,
بندے کو دھونے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے رؤوف اور بڑے رحیم ہیں۔ لہذا اگر کوئی بندہ زندگی بھر گناہوں میں پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے خطا کی، مجھے چاہیے میں اپنے رب کو مناؤں، تو موت سے پہلے پہلے اللہ کا دروازہ کھلا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ آئے اپنے رب کو منا لے تاکہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ حتیٰ کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو اس کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک گلی میں سے گزر رہا تھا، ایک دروازے کے قریب جب پہنچا میں نے دیکھا کہ دروازہ کھلا، ایک ماں اپنے 8-9 سال کے بچے پر خفا ہو رہی تھی، ناراض ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی تو ڈھیٹ بن گیا، ضدی بن گیا، میری کوئی بات نہیں مانتا، کام چور بن گیا، کوئی کام نہیں کرتا، اور کہہ رہی تھی اگر تم نے میری بات نہیں ماننی دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصے میں ماں نے جو بچے کو دھکا دیا، وہ بچہ گھر کے دروازے سے باہر آ گرا، ماں نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں میں اس بچے کو دیکھنے کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر وہ بچہ روتا رہا، پھر بالآخر وہ اٹھا، آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ اس نے گلی کے ایک کونے پہ جانا شروع کیا، حتیٰ کہ جب کونے پر پہنچا وہاں جا کر پھر کھڑا ہو گیا جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر آہستہ قدموں سے واپس آیا، اپنے گھر کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گیا، تھکا ہوا تھا، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی ماں نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا، دیکھا تو بچہ دروازے پر ہی لیٹا ہوا ہے۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، پھر وہ کہنے لگی جاتا کیوں نہیں، چلا جا یہاں سے، اگر تو نے میری بات نہیں ماننی تو میں تجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ جب ماں نے اسے پھر ڈانٹا، بچے کی آنکھ کھلی، وہ کھڑا ہوا، آنکھوں میں سے پھر آنسو آ گئے، کہنے لگا امی جب آپ نے مجھے دھکا دے دیا تھا میں نے سوچ لیا تھا میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، امی میں نے سوچا تھا میں کسی کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے کھانا بھی مل جائے گا، مجھے رہنے کی جگہ بھی مل جائے گی۔ اور یہ سوچ کر امی میں گلی کے موڑ تک پہنچ گیا تھا، لیکن وہاں جا کر مجھے خیال آیا مجھے روٹی بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا، لیکن امی جو محبت مجھے آپ دیتی ہیں وہ محبت مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہ سوچ کے میں واپس آ گیا، امی آپ ناراض ہو تو بھی آپ کا بیٹا، معاف کر دے تو بھی آپ کا بیٹا۔ جب بچے نے یہ بات کی ماں کی ممتا جوش میں آئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا، میرے بیٹے اگر تو یہ سمجھتا ہے جو محبت میں تجھے دے سکتی ہوں وہ دنیا میں کوئی اور نہیں دے سکتا، میرا دروازہ کھلا ہے، آ جا گھر میں زندگی گزار لے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں صاحب کشف بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ 40 دن میرے پاس رہے اور جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے، ہر چیز نہ کھائے، جو چیز میں بتاؤں وہ کھائے، 40 دن کے بعد بھی اس کا دل نہ جاگے تو میرا نام بدل دینا۔ اور لوگ بہت مرتبہ ان کو آزماتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی صاحب کشف بزرگ تھے، چنانچہ کئی لوگوں نے ان کا امتحان لیا، مرغ مسلم بنائے مشتبہ مال کے، اور دال بنائی یا سبزی بنائی جو بالکل بے ذائقہ سی تھی اور وہ حلال مال کی، اور اتنے کھانے دسترخوان پر رکھ دیے کہ دیکھتے ہیں حضرت کیا کھاتے ہیں۔ حضرت دسترخوان پر بیٹھے تو جو حلال مال سے کھانا بنا تھا صرف وہی کھایا اور اٹھ گئے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھایا۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے حضرت قاسمی تھے، عبد الرحمان قاسمی، وہ مجھے واقعہ سنانے لگے کہ ایک مرتبہ ابا جی بیرون ملک کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے چکوال آ گئے بغیر کسی پروگرام کے۔ میں چونکہ گھر میں تھا تو میں نے حضرت کا استقبال کیا، حضرت کو بٹھایا،
اما جی کو بتایا کہ اما جی حضرت تشریف لائے ہیں، ان کا کھانا بنا دے۔ جب دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے سامنے کھانا لگایا تو حضرت جی کھانے کو بس دیکھ رہے ہیں مگر کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کھانا کھائیں، تو حضرت نے پھر کھانے کو دیکھا اور پھر میرے چہرے کو دیکھا، خاموش رہے۔ میں نے کہا حضرت آپ کھانا کھائیں، تو حضرت نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں یہ سور کہاں سے آ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں گھر میں گیا اور میں نے جا کے اما جی کو کہا کہ اما جی حضرت تو کھانا نہیں کھا رہے، حضرت مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بتاؤ تمہارے گھر میں سور آیا کہاں سے ہے؟ اما جی نے سر پکڑ لیا، اوہو آج مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو ہماری ہمسائی عورت تھی نا یہ مجھے بہت عرصے سے کہہ رہی تھی کہ جب تمہارے پیر صاحب آئیں گے تو ایک وقت کا کھانا میں بناؤں گی، تو مروت میں آ کے میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج کا کھانا تم بنانا، یہ کھانا ہمارے گھر میں نہیں پکا، ان کے گھر سے پکا ہے۔ اور اس کے والد، اس کے جو ہسبینڈ تھے وہ اسکول میں ٹیچر تھے، مگر اس نے جو بینک میں اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا نا اس میں تھوڑا سود شامل ہو جاتا تھا، ایک ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ، ایک ہوتا ہے سیونگ اکاؤنٹ، تو اس کا اکاؤنٹ ایسا تھا کہ تھوڑا بہت اس میں سود شامل تھا، اور اس سود کی رقم کے شامل ہونے پر حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سور کہاں سے آ گیا ہے۔ پھر اما جی نے اپنے گھر سے کھانا بنایا اور تب حضرت نے وہ کھانا کھایا۔ دیکھیں عام آدمی کو اتنا فرق نہیں پتہ چلتا کہ اس کھانے سے کیا ہوتا ہے، لیکن جن کے اندر کیفیات ہوتی ہیں، صاحب کشف ہوتے ہیں، ان کی کیفیات چھن جاتی ہیں، ٹیسٹ چھن جاتے ہیں، ان کو بہت فرق محسوس ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شادی میں چلا گیا اور وہاں پہ میں نے مشتبہ لقمہ کھا لیا۔ اس مشتبہ لقمہ کھانے کا اثر یہ ہوا کہ میری ساری کیفیات ختم ہو گئی۔ تو میں نے مرزا جانا رحمۃ اللہ کو خط لکھا کہ حضرت میری تو کیفیات ساری بند ہو گئی، قبض کی کیفیت ہو گئی اور میں نے ایک جگہ پہ کھانا کھا لیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اچھا تم روزانہ عصر کے بعد آ جایا کرنا، میں تمہیں توجہ دیا کروں گا تاکہ وہ اثر زائل ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں میں 40 دن حضرت کی خدمت میں جاتا رہا اور حضرت توجہ کرتے رہے، ایک لقمے کا اثر 40 دن کے بعد جا کر زائل ہوا، پھر میری کیفیات واپس آئی۔ امام رحمانی حضرت مجدد ثانیہ کے بیٹے تھے حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ، اور ان کے بڑے بھائی خواجہ سعید رحمت اللہ علیہ، بہت صاحب کش تھے دونوں بچے، بچپن سے ولایت کی نور دل میں رکھنے والے بچے تھے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ولی، تو خواجہ معصوم رحمت اللہ پیدائشی ولی تھے۔ حضرت مجدوب رحمت اللہ کو، حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ کو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا تھا الہام کر کے ہم تمہیں ایسا بیٹا عطا کریں گے جو زندگی بھر کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے حضرت مجدد صاحب نے ان کا نام محمد معصوم رکھا تھا۔ اور محمد معصوم کی یہ عادت تھی کہ چھوٹا بچہ تھا، رمضان مبارک میں دن کے وقت اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا کرتا تھا۔ اب دودھ پیتا بچہ اس کو وہ تو مکلف نہیں ہے، اس پر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر چونکہ پیدائشی ولایت کی صفات تھی تو ان کی یہ کیفیت تھی کہ چنانچہ اس رمضان شبہ ہو گیا کہ جی آج عید ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک صاحب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور حضرت مجدد صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ بتائیں آج ہم نے عید ٹھیک پڑھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت نے ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ جا کے محمد معصوم کی والدہ سے پوچھو کیا محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پیا یا نہیں پیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ محمد معصوم نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے فرمایا کہ چونکہ اس نے دن کے وقت میں دودھ پی لیا ہے، آج رمضان کا وقت نہیں، آج ہم نے صحیح عید پڑھی ہے، یہ عید کا دن ہے۔ میرے اس بچے نے رمضان میں دن کے وقت میں دودھ کبھی نہیں پیا۔ وہ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو حضرت نے دیکھا کہ جو باہر لوگوں کی جوتے تھے نا، آدھے ایک سائڈ پر پڑے ہیں اور آدھے دوسرے سائڈ پر پڑے ہیں۔ جب متوجہ ہوئے تو پتہ چلا کہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں اور لیفٹ سائڈ والے اصحاب الشمال ہیں۔ حضرت مجدد صاحب حیران ہوئے، یہ کون بندہ ہے جس نے جوتوں کی تقسیم کر دی، جس کا کشف اتنا تیز؟ تو پتہ چلا کہ محمد معصوم کھیل رہا تھا، بچہ تھا، وہ جوتوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس نے جوتوں سے کشفن اندازہ لگا لیا یہ سعید بندے کا جوتا ہے یا شقی بندے کا جوتا ہے، تو سعید بندوں کے جوتے ایک طرف کر دیے، شقی بندوں کے جوتے دوسری طرف کر دیے۔ تو حضرت مجدد صاحب نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا،
حضرت میرا بیٹا ہے، اس عمر کا ہے، اور اس کا کشف اتنا تیز ہو گیا ہے کہ اس نے آج کھیلتے کھیلتے یہ حرکت کر ڈالی ہے، تو خواجہ باقی اللہ نے فرمایا بچے کو میرے پاس بھیج دو، میں اس کا علاج کر دیتا ہوں۔ تو مجدد صاحب نے اپنے بیٹے کو دہلی بھیجا، تو خواجہ باقی اللہ رحمۃ اللہ نے اس زمانے کا جو بازار تھا، بازار کا بنا ہوا کھانا منگوا کے اس بچے کو کھلایا، تو اس کا کشف ہی چھن گیا، ختم ہو گیا، علاج اس طرح سے کیا ان کا۔ اب بتائیں اگر اس زمانے کے بازار کے کھانے کا یہ اثر تھا تو آج کے بازار کے کھانے کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اسی لیے تو بہت سارے سالکین پر اثرات مرتب نہیں ہوتے، ان کو شام کا کھانا باہر کھانے کی عادت ہوتی ہے، آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے، آج اس کارنر سے کھانا کھائیں گے، بس وہ کھانے ہی کھاتے رہتے ہیں، پھر کیفیات ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ کوئی مسافر ہو، کوئی مجبور ہو، وہ کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیں گے، محفوظ فرما لیں گے، لیکن عادتاً گھر میں کھانا نہ بنانا اور باہر سے لے کے کھانا کھانا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ تقویٰ زندگی کے ہر کام میں احتیاط کرنا۔ آپ دیکھیں پاکی ناپاکی کے معاملے میں ہماری تربیت نہیں ہوئی، کسی اللہ والے نے ہماری تربیت نہیں کی، ہمیں کنسیپٹ ہی نہیں پاکی ناپاکی کا، چنانچہ ہم وضو کرتے ہیں اور گیلے ہاتھوں کے ساتھ دروازوں کے ہینڈل پکڑ کے کھول کے آ جاتے ہیں۔ بھائی یہ جو دروازوں کے ہینڈل ہیں ان کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ یہ پاک ہے؟ گھر میں کام کرنے والی عورت باتھ روم بھی صاف کرتی ہے اور ان گیلے ہاتھوں سے اسی ہینڈل کو پکڑ کے دروازہ کھول کے نکلتی ہے، تو یہ ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو پاک نہیں ہوتے، ہمیں کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے دوستوں کو دیکھا ہے کھانا لے کے آتے ہیں اور ٹرے جو ہوتا ہے وہ دسترخوان کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب بھائی ٹرے کا جو نیچے کا حصہ وہ تو ناپاک ہوتا ہے، وہ پاک تو نہیں ہوتا۔ ہمیشہ دسترخوان الگ رکھنا چاہیے اور کھانا اٹھا کے وہ دسترخوان پہ رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ کسی نے تربیت نہیں کی ہوتی اس لیے پتہ نہیں ہوتا، اس کو سیکھنا چاہیے، کیونکہ پاکی ناپاکی میں ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا، اس لیے پھر ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ جی اتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو مگر نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اس کی دو وجوہات ہوتی ہے، ایک نگاہ ناپاک ہوتی ہے اور ایک بدن یا کپڑے ناپاک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر ان دو چیزوں پر محنت کریں تو اللہ تعالیٰ زیارت نصیب جلدی فرما دیں گے۔ نگاہ کا بہت زیادہ پرہیز کریں، 100% پرہیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت والی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ میرے والدین چونکہ شروع سے ہی نیکی کی زندگی گزارنے والے تھے تو میں نے تذکرۃ الاولیاء کتاب 5ویں کلاس میں پڑھی تھی۔ 5ویں کلاس کے بچے کو تو ابھی کنسیپٹ بھی نہیں ہوتا، مگر مجھے والد صاحب نے وہ کتاب لا کر دی کہیں سے، تو میں نے اس میں اللہ والوں کے واقعات پڑھے تو دل میں بڑا شوق ہوا کہ مجھے بھی اس لائن پہ چلنا ہے اور اللہ والوں کی لائن پہ آگے بڑھنا ہے۔ پھر اس میں ایک کتاب میں نے پڑھا کہ نگاہ کا بہت پرہیز کرنا چاہیے، تو چھوٹی عمر میں ابھی میں بالغ نہیں ہوا تھا، اس عمر سے ہی نگاہ کا پرہیز شروع کر دیا، بہت بچتا تھا، بہت نگاہ کو بچاتا تھا، اور مجھے اس زمانے میں اپنی والدہ سے ڈانٹ بھی بہت پڑتی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی محلے کی آنٹی آتی اور میری والدہ کو کہتی تیرا بیٹا جا رہا تھا، اس نے تو ہمیں سلام بھی نہیں کیا، یہ تو ہمیں اپنی خالہ ہی نہیں سمجھتا، اور امی مجھے بلا لیتی تھی، بیٹا تو نے اپنی خالہ کو سلام کیوں نہیں کیا، یہ تو میری کلاس فیلو تھی، یہ تو میری سہیلی تھی، ہم بچپن کی دوست ہیں، تم سلام تو کرتے۔ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنٹی کہاں گزری تھی اور کہاں اس کو سلام کرنا تھا، تو میں آگے سے ایک بار کہتا تھا امی آنٹی سے یہ پوچھو کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا، تو جب امی پوچھتی تو پھر وہ آنٹی کہتی ہاں یہ تو یوں کر کے چلتا ہے، سر اس کا نیچے لگا ہوتا ہے، زمین کے علاوہ تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوتا، اس نے کہا اس کو۔ میں نے کہا امی مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے پاس سے مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، میں کس کو سلام کرتا، تب جا کے میری جان چھوٹتی تھی۔ لیکن اندر اندر مجھے بہت غصہ آتا تھا ان آنٹیوں پہ، سارا محلہ خالہ بنا ہوا ہے، سارا محلہ آنٹی بنا ہوا ہے، اور بس ان کو سلام ہی کرو چلتے ہوئے۔ لیکن نگاہ کی اتنی حفاظت کا بہت فائدہ ہوا، مجھے آتے جاتے جوتوں کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ قریب سے کون گزر رہا ہے۔ عام طور پہ مردوں کے جوتوں کی آواز اور ہوتی ہے اور عورتوں کے جوتوں کی آواز ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ قریب سے گزرا کون ہے، ورنہ کپڑا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ قریب گزرنے والا کون تھا، اتنی نظر کی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ اس پر اللہ رب العزت نے پھر جو مہربانیاں کی،
وہ اب کیا بتائیں آپ کو. ہمارے ایک ساتھی ہیں لاہور کے، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے حضرت نے بتائی. میں نے کہا بتائیں. کہنے لگے کہ حضرت نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس وقت آپ کسی مسجد میں کھڑے تھے، آپ کی طرف اشارہ کر کے حضرت نے کہا کہ اس بچے کو اس وقت 100 سے زیادہ مرتبہ نبی اسلام کی زیارت ہو چکی ہے. میں سن کے حیران ہو گیا، اور حیرت مجھے اس کی تھی کہ پتہ اس کو کیسے چلا. اس نے کہا جی کہ مجھے حضرت نے یہ بات بتائی تھی، شیخ نے یہ بات بتائی تھی. تو نگاہ کی حفاظت کا پھر یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سال کی عمر سے پہلے 100 سے زیادہ مرتبہ نبی اسلام کی زیارت نصیب فرما دی. اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ناممکن ہے. آپ آج اس کی پابندی کریں اور چند دنوں میں اس کی برکت اپنی زندگی میں خود دیکھیں. مگر غیر محرم کو نہ چلتے ہوئے دیکھیں، نہ ٹی وی اسکرین پہ دیکھیں، نہ سیل فون پہ دیکھیں، نہ تصویروں میں دیکھیں، نہ ناول میں دیکھیں. بس دیکھنا ہی نہیں. نگاہ کو پاک کر لیں اور کھانے کے لقمے کو جو ہے نا وہ احتیاط کریں، اور اپنے جسم اور کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھیں. جسم کی پاکی یا کپڑوں کی پاکی، اس میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کپڑے صحیح پاک نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ جو کپڑے دھوبی سے دھل کے آتے ہیں، کون گارنٹی کرتا ہے کہ وہ 100% پاک ہے؟ گمان ہی ہے نا. ہم گمان ہی کر سکتے ہیں نا کہ پاک ہیں، فتویٰ میں وہ پاک ہیں، لیکن اس پہ کوئی یقین سے تو نہیں کہہ سکتا. اسی لیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اسلام کی زیارت نصیب ہو، وہ اپنے کپڑوں کو گھر میں دھلوائیں، اور گھر کی عورتیں جو کپڑے دھوتے ہوئے تماشے کرتی ہیں کبھی وہ دیکھا کریں. اب تو چلو واشنگ مشینیں آ گئی ہیں، ان واشنگ مشینوں میں کپڑے صحیح پاک ہو جاتے ہیں. مشین خود اسے دھوتی ہے، خود نچوڑتی ہے، اور پھر خود اس کو ڈرائی کر کے باہر نکال دیتی ہے. گھر میں ہمیشہ ایسی مشین رکھیں، عورت کو نچوڑنا نہ پڑے. عورتوں کو اگر پانی نچوڑنا پڑتا ہے تو یہ کبھی پانی صحیح طرح نہیں نچوڑتی. یہ کپڑا دھوتی ہے اور بس تھوڑا سا پانی جو ہے نا نکال کے اس پہ چھوڑ دیتی ہیں، باقی پھر کپڑے نکالتی ہیں تو پانی وہاں ٹپک رہا ہوتا ہے. تو جب پانی نہیں نکالا گیا تو پاک کیسے ہوا کپڑا؟ تو کپڑوں کے پاک ہونے پہ توجہ کریں گھر کی عورتیں خاص طور پر. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ایسی مشین ہو کہ جو خود 3 مرتبہ اس کو دھوئے اور پانی بدلے اور پھر اس کو ڈرائی کر کے باہر نکالے، تاکہ صرف اس کو استری کر دیا جائے اور پہن لیا جائے. اور استری کرتے ہوئے بھی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ پانی ڈالتی ہیں اس کے اوپر تاکہ کپڑا ذرا سیدھا ہو جائے. اور وہ جو استری کے لیے پانی فوار ڈالتی ہیں نا، وہ پانی بھی پتہ نہیں کہاں سے بھر کے لاتی ہیں، اور کون بھر کے لاتا ہے. اس کی بھی احتیاط کریں کہ وہ بالکل پاک ہو. پانی کپڑوں کی حفاظت کریں گے کہ بالکل پاک ہو تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے. کھانا بھی گھر میں بنے تو بالکل پاک. بازار کے کھانوں سے ایسے بچیں جیسے بیمار آدمی کو کسی نقصان دہ کھانے سے بچایا جاتا ہے. بعض علاقوں میں آم کے کنو کے باغ ہوتے ہیں، ان میں مسئلہ یہ ہے کہ جب درخت پر پھل آ جائے اور تب کوئی بندہ اس کا سودا کرے تو وہ بے جائز ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے. مگر ہمارے ہاں تو سال پہلے اس کی بے کر لی جاتی ہے. آنے والے سال کا پھل تو لگا نہیں تو بے تو جائز ہی نہیں اس کی ہو سکتی. تو ایسی بے کو کہتے ہیں بے باطل. بے باطل ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ تم پھل کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کتنا ہے، پھر بے کر لو، ٹھیک ہے تمہاری مرضی. لیکن جب پھل آیا ہی نہیں تو ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو کہ ₹1,00,000 کا پھل لگے گا اور وہ لگے 10,000 کا، تو ٹھیکے والے کا تو نقصان ہو گیا نا. یا بیچنے والا 10,000 میں ٹھیکہ دے دے اور ₹1,00,000 کا پھل لگے تو بیچنے والے کا نقصان ہو گیا. جہاں خریدنے اور بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، شریعت ایسی بے کی پھر اجازت نہیں دیتی. اس کو بے باطل کہتے ہیں. اس کا حل بھی علماء نے بتایا ہے. علماء نے کہا ہے کہ تم باغ ٹھیکے پہ نہ لیا کرو، زمین ٹھیکے پہ لے لو. میں نے جی زمین ٹھیکے پہ لے لی ہے. اب زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ تمہارا ہے، تھوڑا نکلے تو بھی، زیادہ نکلے تو بھی، تو بے باطل ہی ختم ہو گئی. مگر دیہاتی لوگ مسائل کا خیال نہیں رکھتے. جس چیز کو وہ حلال طریقے سے کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور اسی طرح 10 سال کا ٹھیکہ دے دیا جاتا ہے. تو اکثر دیکھا گیا آم، کنو وغیرہ کے باغات کی بے باطل ہوتی ہے. اب وہ بے باطل کے پھل جو بندہ کھائے گا اس پر روحانی طور پہ اثر ہوگا. اگر صاحب کشف ہے تو اس کا کشف چھن جائے گا، صاحب کیفیات ہے تو کیفیت چھن جائے گی. تو ہمارے اکابرین پھر ایسے پھل نہیں کھایا کرتے تھے. اب کتنا مشکل ہے کہ آم کے پھل نہ کھائے بندہ.
کنو کا پھل نہ کھائے بندہ. اگر آم آپ نہیں کھائیں گے تو اچار بھی نہیں کھا سکتے، چونکہ اچار میں بھی آم ہوتا ہے اور وہ بھی اسی باغ سے آیا ہوا ہوتا ہے. تو کئی چیزیں پھر چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے جو بچنے والے ہیں وہ پھر سب چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں سلوک کی ابتدا میں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا کہ پھل نہیں کھانے، تو ہم بالکل نہیں کھاتے تھے. ہمارا ایک دوست تھا عربی، اس کا نام تھا احمد خشان، وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، تو ہم نے اس کو بھی عادت ڈال دی تھی کہ پھل بالکل نہیں کھانے. وہ بیچارہ بھی نہیں کھاتا تھا. اللہ کی شان، ایک دن وہ ایک پروفیسر کے گھر گیا اور پروفیسر کے گھر میں کنو کا درخت لگا ہوا تھا. تو پروفیسر نے اس کو ایک کنو توڑ کے دیا کہ یہ میرے گھر کا درخت ہے اور اس کا پھل ہے، تو آپ لے جاؤ. تو اس نے سوچا اچھا یہ تو بڑا اچھا تحفہ ہے، میں اپنے دوست کو جا کے دوں گا. اب وہ اس کنو کو لے کے میرے پاس آیا، بھاگتا ہوا میرا نام لے رہا ہے. میں نے پوچھا کیا ہوا خیریت تو ہے؟ کہتا ہے آئی ہیو براٹ حلال کنو فار یو، میں آپ کے لیے حلال کنو لے کے آیا ہوں. بھئی کنو تو حلال ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی بیچ